کبیر داس۔ کبیر کی پیدائش اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں مگہر میں ہوئی۔ وہ ایک مسلمان بنکر کے گھر میں پلے بڑھے، پڑھنا لکھنا نہیں سیکھ سکے لیکن بے حد سمجھدار آدمی تھے۔ وہ سوامی رامانند اور صوفی شیخ تقی سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ کبیر انسانیت اور بھلائی کے شاعر تھے۔ وہ سارے انسانوں کو خدا کا کنبہ مانتے تھے، مذہبوں کی یکتا میں یقین رکھتے تھے اور ساری دنیا کے لیے خیر کی دعائیں مانگتے تھے۔ ذات پات کی تفریق، غلط رسم و رواج اور توہم پرستی کے مخالف تھے۔ بیجک ان کی شاعری کا مجموعہ ہے جن کے 3 حصے رمینی، سبت اور ساکھی ناموں سے مشہور ہے۔ ان کی شاعری اودھی، بھوجپوری، برج اور کھڑی بولی سے ملی جلی عام فہم زبان میں ہے۔ ان کی بات دل سے نکلتی اور دلوں پر اثر کرتی ہے۔ ان کا کلام اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں مقبول ہے۔ ان کے کئی دوہے ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ کبیر نے کافی لمبی عمر پائی۔ سبق نمبر 17 دوہے۔ 2 مصروں کا ہندی شعر۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ پنتھی، مسافر راہی، اتی بہت، ماٹی مٹی، لکاٹی لکڑی لاٹھی، جارے جلائے آپنا اپنا۔ بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ کھجور، پنتھی کو چھایا نہیں پھل لاگے اتی دور۔ تشریح۔ مطلب کبیر کہتے ہیں کہ اس طرح بڑا نہیں ہونا چاہیے جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ یہ درخت کافی لمبا ہوتا ہے، اس کے پتوں کی ٹہنیاں چھوٹی ہوتی ہیں جس سے کسی مسافر کو سایہ نہیں مل سکتا، اور پھل کھجور بھی درخت کے آخری سرے پر ہوتا ہے جسے بآسانی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس دوہے میں کبیر نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے تو اس کی ذات سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے۔ ماکھی گڑ میں گڑی رہے، پنکھ رہے لپٹائے، ہاتھ ملے اور سر دھنے، لالچ بری بلائے۔ مطلب تشریح۔ کبیر کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔ لالچ میں آ کر انسان نقصان اٹھاتا ہے، ہاتھ ملتا رہتا ہے اور سر دھنتا ہے، جیسا کہ مکھی کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ گڑ کھانے کے لالچ میں اس پر بیٹھتی ہے۔ تازہ گڑ میں اس کے پر پنکھ چپک جاتے ہیں اور وہ گڑ میں چپک کر کہیں کی نہیں رہتی۔ ماٹی کہے کمہار سے تو کیا رودے منہ ہے، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی تو ہے۔ مٹی کمہار سے کہہ رہی ہے کہ آج تو مجھے برتن بنانے کے لیے روند رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ میں تجھے روندوں گی۔ مرنے کے بعد آدمی مٹی میں مل جاتا ہے اور اس کا وجود برقرار نہیں رہتا۔ اس دوہے میں کبیر نے یہ کہا کہ کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبیرا کھڑا بازار میں لیے لکاٹی ہاتھ، جو گھر جائے اپنا چلے ہمارے ساتھ۔ کبیر بازار میں لاٹھی لکڑی ہاتھ میں لیے یہ کہہ رہا ہے جسے اپنے گھر چلنا ہے ہمارے ساتھ آئے، جو عمر کے آخری دور میں ہے ہمارے ساتھ آئے، یعنی چلنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ ہے کہ بڑھاپے میں لکڑی کا سہارا لیتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اب وہ اس دنیا میں چند دن کا مہمان ہے، اسے واپس جانا ہے جہاں سے آیا تھا۔ صوفی سنت دنیا کو ایک سرائے اور مہمان خانہ سمجھتے ہیں اور دنیا سے چلے جانے کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر چلے گئے۔ اس لیے کبیر نے کہا ہے جو گھر جا رہے آپ نہ چلے ہمارے ساتھ۔ مشقی سوال و جواب۔ پہلے دوہے میں کبیر نے کیا بات کہی ہے؟ کبیر نے کہا کہ آدمی بڑا ہو تو اس کی ذات سے فائدہ پہنچنا چاہیے، کھجور کے درخت کی طرح بڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کھجور کا درخت بہت لمبا ہوتا ہے مگر اس کے سائے میں کوئی آرام نہیں کر سکتا۔ لالچ کرنے سے مکھی کو کیا سزا ملی؟ مکھی گڑ میں چپک گئی اور پروں میں گڑ لگنے سے وہ اڑ بھی نہ سکی اور اس طرح جان گنوائی۔ ماٹی نے کمہار سے کیا کہا؟ مٹی نے کمہار سے کہا آج تو مجھے کچل رہا ہے اور ایک روز میں تجھے روندوں گی، کیونکہ مرنے کے بعد آدمی کو مٹی میں ملنا ہے۔ آخری دوہے میں کبیر نے کیا مشورہ دیا ہے؟ جب آدمی بوڑھا ہو جائے اور لکڑی لاٹھی کے سہارے چلے، پھر اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب وہ اس دنیا میں چند دن کا مہمان ہے اور اسے اپنے گھر جہاں سے آیا ہے جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔